ادع إلى سبيل ربك بالحكمة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد. معزز سامعین کرام، اس وقت جب کہ لاک ڈاؤن میں کچھ تخفیف کی جا رہی ہے اور چند شرائط کے ساتھ کاروبار کی اجازت بھی دی جا رہی ہے اور آدمی اس وبائی دور میں بھی اپنے گھر سے نکلنے پر مجبور ہے، تو ایسے حالات میں خصوصاً اور ہمیشہ بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس دعا کا جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو گھر سے نکلتے وقت کی تعلیم فرمائی ہے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص گھر سے نکلتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو فرشتوں کے ذریعے خدا تعالیٰ کی طرف سے بندے کو یہ بشارت سنائی جاتی ہے کہ اس توکل کی برکت سے تیری کفایت کر دی گئی، تیرے اہل و مال کی حفاظت کر دی گئی اور تو ہر قسم کی تکلیف دہ چیزوں سے بچا لیا گیا، نیز اس کے علاوہ شیطان بھی اس سے دور رہتا ہے. اندازہ لگائیں کہ دعا کے الفاظ کتنے مختصر ہیں لیکن فضیلت کتنی بڑی ہے. دعا کے الفاظ ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، میں اللہ کے نام کی مدد سے اپنے نکلنے کو شروع کرتا ہوں اور ساری ہی اپنی چیزوں کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، اور ہر طرح کی نیکی کرنے اور گناہوں سے دور رہنے کی طاقت اور قوت اللہ کی توفیق کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. مذکورہ بالا دعا میں بطور خاص یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی جب اپنی ذات اور متعلقین کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عجیب و غریب طریقے سے حفاظت فرماتے ہیں. اس کی تائید میں آج ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جو حضرت علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات الحیوان میں نقل فرمایا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص اپنے بیٹے کو، اپنے لڑکے کو ساتھ لیے ہوئے حاضر مجلس ہوا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کو دیکھ کر کہ میں نے ایسی مشابہت کووں میں بھی نہیں دیکھی جیسی کہ تجھ میں اور تیرے لڑکے میں ہے. اتنے سیاہ، اتنے کالے وہ لوگ تھے گویا. اس شخص نے جواب دیا کہ امیر المومنین، اس لڑکے کو اس کی والدہ نے اس وقت جنم دیا جب کہ وہ مر چکی تھی. یہ سن کر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا، ذرا مجھ سے اس بچے کے واقعے کو بیان کرو تفصیل سے. چنانچہ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، ایک مرتبہ میں نے ایسی حالت میں سفر کا ارادہ کیا کہ اس کی والدہ حمل سے تھی. اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے ایسی حالت میں چھوڑ کر سفر پر جا رہے ہو جب کہ میں حمل سے بوجھل ہو رہی ہوں. میں نے کہا، میں اس بچے کو جو تیرے بطن میں ہے اللہ کے سپرد کیا ہے. یہ کہہ کر میں سفر پر روانہ ہو گیا اور کئی سالوں تک گھر سے باہر رہا. جب گھر واپس لوٹا تو حیران رہ گیا کہ گھر کا دروازہ مقفل ہے، بند ہے. میں نے پڑوسیوں سے معلوم کیا کہ میری اہلیہ کہاں ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا. یہ سنتے ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر اسے ساتھ لے کر اپنی اہلیہ کی قبر پر پہنچا. کافی دیر قبر پر ٹھہر کر میں روتا رہا. میرے چچا زاد بھائی نے مجھے تسلی دی اور پھر گھر چلنے کو کہا. چند قدم ہی ہم واپس لوٹے تھے کہ مجھے قبرستان میں پیچھے ایک آگ نظر آئی. میں نے اپنے بھائی سے پوچھا، یہ آگ کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ بھائی، یہ آگ روزانہ رات کے وقت بھابھی مرحومہ کی قبر سے نمودار ہوتی ہے. یہ سنتے ہی میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور میں نے کہا کہ میری بیوی تو بہت ہی نیک اور تہجد گزار تھی، پھر ایسا کیوں؟ تو مجھے دوبارہ اس کی قبر پر لے چلو. چنانچہ وہ مجھے پھر قبر پر لے گیا اور قبر سے تھوڑا پہلے ہی میرا چچا زاد بھائی وہیں ٹھٹک کر رک گیا. میں تنہا اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ غیبی آواز آئی کہ اے اللہ کو اپنی امانت سپرد کرنے والے، اپنی امانت واپس لے لے، اور اگر تو اس کی والدہ کو بھی ہمارے سپرد کرتا
تو وہ بھی تجھ کو مل جاتی۔ یہ سن کر میں نے لڑکے کو اٹھا لیا، میرے لڑکے کو اٹھاتے ہی قبر برابر ہو گئی۔ امیر المومنین میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حیات الحیوان میں نقل کیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے بھروسے پر اور اللہ پر توکل کر لیا جائے اور کسی چیز کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی کیسی حفاظت فرماتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں ایک لفظ کا اضافہ ہے اس حدیث میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اسے کہتے ہیں اللہ کے حکم سے کہ جس کام کے لیے تو نکل رہا ہے تجھے اس میں کامیابی حاصل ہوگی۔ نیز ابو داؤد کی روایت میں یہ ہے کہ اس دعا کے پڑھنے پر ایک شیطان دوسرے سے کہتا ہے کہ جس شخص کو اللہ کی طرف سے بامراد کر دیا گیا ہو اور جس کی سلامتی نیز گھر والوں کی حفاظت کی ضمانت اللہ نے لے لی ہو، بھلا ہم شیاطین اس پر کیسے مسلط ہو سکتے ہیں۔ تو یہ معمولی دعا ہے، بچپن سے سنی ہوئی اور یاد کی ہوئی بھی ہے، لیکن کتنا ضروری ہے کہ ان حالات میں ہم گھر سے نکلیں، اپنا ایسا معمول بنائیں کہ گھر سے باہر قدم نکالتے ہی زبان پر فوراً بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ زبان پر جاری ہو جائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی امان اور حفاظت میں آ جائیں۔ صرف ہم ہی نہیں بلکہ ہمارا ہمارے اہل و عیال، ہمارا گھر کاروبار، ہماری جان مال، یہ ساری کے ساری اللہ کی حفظ و امان میں ہو اور شیاطین سے ہماری حفاظت ہو، اور ہم جس کام کے لیے نکل رہے ہیں اس میں کامیابی بھی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔